نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محبت و عقیدت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. لائق سے تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام اور میرے معزز و محتشم سامعین، مخدوم و مکرم فاضل نوجوان، خطیب ذیشان، ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا عثمان علی صاحب زید مجدہ کی پرخلوص دعوت اور حکم پر یہاں پہلی مرتبہ حاضری کا اتفاق ہو رہا ہے. اس ادارے میں بچوں کی قرآن مجید کی تکمیل کا موقع ہے. میں اس مناسبت سے 2 باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا. پہلی گزارش، عام طور پر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جس بندے کے پاس 4 پیسے آ جائیں، تھوڑی دولت آ جائے، تو اپنی اولاد سے متعلق اس کا رخ دینی اداروں کے بجائے دنیاوی اور عصری اداروں کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے. ایکو بند کر دیں، آواز سادہ کر دیں، بالکل ایکو بالکل بند کر دیں. لوگوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جی میں تو علاقے کا چودھری اور خان ہوں، پیسے والا آدمی ہوں، میرے بچے مدرسوں کی پھٹی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھے، یہ میرے سٹیٹس کے خلاف ہے. میرے پیسے اور میری دولت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے بچے کسی کیڈٹ کالج میں پڑھیں، اسکول میں پڑھیں، او لیول اے لیول کی تعلیم حاصل کریں، کسی عصری ادارے میں جائیں. تو یہ میرا سٹیٹس ہے. میرے بچے مدرسوں کی چٹائیوں پر، یہ میرا سٹیٹس نہیں ہے. یہ ایک دنیا دار مسلمان کا ذہن اور سوچ عام طور پر پائی جاتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں مدرسوں کے بچے، ان کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا، کوئی ان کا مستقبل نہیں ہوتا. یہ بیچارے مانگے تانگے پر، دال روٹی پر گزارا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. فیوچر تو ڈاکٹر صاحب کا ہے، انجینئر کا ہے، وکیل کا ہے، ماسٹر کی ڈگری ہولڈر کا ہے. ان کا مستقبل ہے، کار کوٹھی بنگلہ ہے، عزت ہے، نوکر چاکر ہیں. مولوی بیچارے کی کیا اوقات ہے؟ مولوی کو کون پوچھتا ہے، کون سنتا ہے؟ لہذا مجھے اللہ نے 4 پیسے دیے، تھوڑی وسعت دی، تو میں بھی ضرور اپنے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر یا وکیل ہی بناؤں گا. عام طور پر یہ سوچ ہے یا نہیں؟ سارے بولو بھائی. لوگ کہتے ہیں جناب مدرسے میں تو وہ بچہ ہے جس کا باپ مر جائے، یتیم ہو جائے، کما کر دینے والا کوئی نہ ہو، لاوارث ہو، یا جو کسی اسکول اور ادارے میں چلنے کے قابل نہیں رہتا، تو اس بچے کو اٹھا کر کہاں ڈال دیتے ہیں؟ مدرسے. چلو پڑھے نہ پڑھے، 2 ٹائم کی روٹی تو ملتی رہے گی نا. یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے ایک عام طبقے کے اندر. میں اس سوچ کی نفی کرنا چاہتا ہوں. آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارا مستقبل ایک ہے یا 2 ہے؟ تھوڑا اونچا بولیں، سارے نہیں بول رہے، اور اونچا بولو بھائی. بعض نے بولا 1، بعض نے بولا 2.
جنہوں نے 2 بولے ان کا جواب تو ٹھیک ہے، جنہوں نے 1 بولا وہ اسی غلط فہمی کے شکار ہے جس وجہ سے یہ ساری گڑبڑ ہو رہی ہے۔ میں نے ایک شرط لگائی سوال کرنے سے پہلے، ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا مستقبل 1 ہوا یا 2 ہوئے؟ یہ تو کافروں والی سوچ ہے۔ کافر کا نظریہ ہے کہ مستقبل 1 ہے، یہ جو 4 روزہ زندگی ہے، مر کر میں نے مٹی میں کیا ہو جانا ہے؟ مٹی، خلاص، اس کے بعد کچھ نہیں، بس 4 دن کی زندگی اللہ نے دی ہے، کھاؤ پیو انجوائے کرو موج ملا کرو۔ یہ کافرانہ سوچ ہے۔ ہمارا ایمان ہے اصل مستقبل، اصل زندگی ہماری مرنے کے بعد، اونچی بولو بھائی، اصل زندگی وہاں سے شروع ہوگی ہماری۔ تو ہماری یہ 4 روزہ زندگی جو رہ گئی یہ بھی مستقبل، جو مرنے کے بعد پیش آئے گا وہ بھی مستقبل۔ کہا جاتا ہے جناب اسکول، کالج اور یونیورسٹی ہمارے بچوں کے فیوچر کی، مستقبل کی فکر میں ہیں۔ مدرسے کو ہمارے بچے کے فیوچر کا کوئی پرواہ نہیں، ہمارے بچے کے فیوچر کی کوئی احساس نہیں۔ فیوچر بنے گا تو اسکول کالج میں بنے گا ہمارے بچے کا۔ میں اسی بنیاد پر یہ بات آپ سے پوچھی اور سوال کیا، مجھے بتاؤ کالج، اسکول اور یونیورسٹی آپ کے بچے کے مستقبل کو بچانے کی فکر میں ہیں، لیکن کون سا مستقبل؟ 4 روزہ یا ہمیشہ ہمیشہ کا؟ جن کو سمجھ آ رہی پیچھے والے بھی بولو بھائی، کون سے مستقبل کی فکر میں؟ 4 روزہ۔ وہ 4 روزہ بھی پتہ نہیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ کالج یونیورسٹی کی تمام محنت اس مستقبل کو بچانے کے لیے، بلکہ اس سے بڑھ کر میں دعویٰ کرتا ہوں، میرے دعوے پہ غور کرنا، میں پورے وثوق سے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ جناب اسکول، کالج اور یونیورسٹی آپ سے لیتا بہت کچھ ہے، آپ کو دیتا کچھ بھی نہیں۔ اس کے مد مقابل مدرسہ آپ سے لیتا کچھ بھی نہیں اور آپ کو دیتا بہت کچھ ہے۔ یہ دعویٰ میں نے کیوں کیا؟ مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو اسکول داخل کروائیں، ایک میٹرک کرنے تک کتنا عرصہ لگا؟ بولیے بھائی، کم از کم 10 سال۔ خرچ کتنا آیا؟ کئی لاکھ روپے، کئی لاکھ روپے بھی دیے، 10 سال بھی دیے۔ بدلے میں ریزلٹ کیا ہے کہ میٹرک بے روزگاری کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ، جہاں گریجویشن کیے ہوئے دھکے کھائیں، جہاں ماسٹر کی ڈگریاں لیے ہوئے خوار ہوں سڑکوں پر، وہاں میٹرک والے کی کوئی اوقات ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ 10 سال بھی لیے، لاکھوں روپے بھی لیے، نتیجہ 0۔ آگے چلیے، ایک بچہ MA کرتا ہے، کتنا عرصہ لگا؟ 16 سال کم از کم، 16 سال لگے، کئی لاکھ روپے آپ کے لگے، نتیجہ کیا ہے؟ ذرا چیک کیجئے۔ آپ کا بچہ MA کر کے فارغ ہوا، آپ کے بچے کا سالانہ فنکشن تھا جس دن اس نے MA کی ڈگری لینی تھی، آپ اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر اس کے کالج اور یونیورسٹی پہنچے، اس فنکشن میں شریک ہوئے، کالج کے پرنسپل صاحب سے جا کر ملے اور ان سے سوال کیا، پرنسپل صاحب میں نے اپنے بچے کی زندگی کے 16 سال آپ کو دیے، کئی لاکھ روپے آپ کو دیے، اور 16 سال بھی کوئی معمولی نہیں۔ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی وقت کون سا ہے؟ جوانی کا، جوانی کا وقت دیا، زندگی کا پرائم ٹائم دیا، 16 سال دیے، کئی لاکھ روپے دیے۔ پرنسپل صاحب بدلے میں آپ نے میرے بچے کو کیا دیا؟ پرنسپل صاحب نے ایک کاغذ کا ٹکڑا آگے کر دیا، کہا جناب یہ دیا۔ آپ نے سوال کیا جناب یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ڈگری اور سند ہے۔ آپ نے کہا جناب کئی لاکھ روپے اور 16 سال کے بدلے میں آپ میرے بچے کو جو ڈگری دے رہے ہیں، اس ڈگری کے بدلے میں میرے بچے کے فیوچر اور مستقبل کی کامیابی کی کوئی ضمانت بھی آپ دے سکتے ہیں، گارنٹی بھی آپ دے سکتے ہیں؟ میرا چیلنج ہے، دنیا کا کوئی کسی کالج کا پرنسپل، کسی یونیورسٹی کا ڈین آپ کے بچے کو ڈگری تو دے گا مگر گارنٹی، ضمانت نہیں دے گا۔ وہ کہے گا جناب ہمارا کام تھا ڈگری دینا، ہم نے دے دی، اب اس ڈگری پر آپ کے بچے کو نوکری ملے گی یا نہیں، آپ کے بچے کو روزگار ملے گا یا نہیں، آپ کے بچے کا معاش اچھا ہوگا یا نہیں، ہماری کوئی گارنٹی، وہ اس کا نصیب ہے۔
گویا کئی لاکھ روپے بھی لے لیے، 16 سال بھی لے لیے، سب کچھ لے کر ایک کاغذ کا ٹکڑا دے کر ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ اس کے مد مقابل آپ نے اپنا لخت جگر نور نظر مدرسے کے حوالے کیا۔ مدرسے نے آپ سے پیسے نہیں لیے، مدرسے نے آپ سے منتھلی فیس نہیں لی، مدرسے نے آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کسی نے خود آ کر مدرسے سے تعاون کر دیا تو کر دیا، مدرسے کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ ٹوٹل آپ کے بچے کے 2.5 یا 3 سال لیے، 2.5-3 سال کے عرصے میں آپ کا بچہ حافظ قرآن بنا۔ جس دن اس بچے کا حفظ مکمل ہوا، مدرسے والوں نے سالانہ پروگرام رکھا، سارے خاندان کے لوگ شریک ہوئے، بچے کا والد آگے بڑھا اور مدرسے کے منتظم سے پوچھنے لگا، جناب میرے بچے کے 3 سال آپ نے لیے، بدلے میں آپ نے میرے بچے کو کیا دیا؟ تو مدرسے کے محتمم صاحب نے سر فخر سے بلند کر کے اللہ کا قرآن آگے کر دیا، کہا جناب آپ نے 3 سال دیے، بدلے میں ہم نے یہ ڈگری دی ہے، بدلے میں ہم نے یہ سند دی ہے جسے اللہ کا قرآن کہتے ہیں۔ آپ نے سوال کیا، جناب اس ڈگری کے عوض میں میرے بچے کے فیوچر کی، مستقبل کی، کامیابی کی کوئی گارنٹی بھی آپ دے سکتے ہیں، ضمانت بھی آپ دے سکتے ہیں؟ تو میاں والی والوں توجہ سے سننا، مولانا نے سر فخر سے بلند کر کے کہا، اللہ کی قسم یہ گارنٹی اور ضمانت میں اپنی زبان سے نہیں دیتا، علاقے کے کسی چودھری اور خان کی زبان سے نہیں دیتا، کسی ایم این اے ایم پی اے کی زبان سے نہیں دیتا، کسی سیاسی وڈیرے اور اثر و رسوخ والے کی زبان سے نہیں دیتا، یہ گارنٹی میں اس ہستی کی زبان سے دیتا ہوں جن سے سچا کائنات میں نہ آیا نہ آ سکتا ہے۔ اس صادق و مصدوق پیغمبر نے صرف 4 روزہ مستقبل کی کامیابی کی ضمانت نہیں دی ہے، اس ڈگری کے عوض میں میرے پیغمبر نے وہ آنے والے نہ ختم ہونے والے مستقبل کی بھی کامیابی کی ضمانت دی۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا، جس میرے امتی نے قرآن مجید کی ڈگری لے لی اس کا مستقبل تو اتنا روشن اور کامیاب ہے، وہ خود تو جنتی ہے، روز حشر وہ حافظ جس پہ ہاتھ رکھ دے گا اللہ اس کے مستقبل کو بھی کامیاب کر کے اسے جنت کا وارث بنا دے گا۔ توجہ، میں نے اسی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا، اسکول کالج نے آپ سے لیا بہت کچھ ہے، آپ کو کاغذ کے ٹکڑے کے سوا دیا کچھ بھی نہیں، اور مدرسے نے آپ سے لیا کچھ بھی نہیں، اور آپ کے بچے کو جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ اب بتاؤ، زیادہ فیوچر، زیادہ مستقبل کہاں پر روشن ہے، اسکول کالج میں جا کر یا مدرسے میں؟ اونچی بولو جس کو سمجھ آئی ہے، اونچی آواز سے بولو۔ زیادہ آپ کے بچے کے فیوچر کو کی فکر اسکول کالج کو ہے یا مدرسے والوں کو؟ زیادہ تو مدرسے والے فکر میں ہیں، زیادہ تو مدرسے والے اس سوچ میں ہیں۔ تو اس سوچ کی نفی کرو، او جی میرا بچہ مدرسے میں جائے گا، اس کے فیوچر کا کیا ہوگا، اس کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم جتنا کامیاب اس کا مستقبل ہے کائنات میں کسی اور کا، اونچی آواز سے بولیے، اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ دوسری بات میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم 4 روزہ زندگی اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کی قدر کرو، اپنے ہاتھوں سے اپنے مرنے کے بعد والے مستقبل کے لیے کوئی پودا لگا جاؤ، کوئی انویسٹمنٹ کر جاؤ، اپنے لیے کچھ صدقہ جاریہ کی شکل بنا جاؤ، ورنہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر اپنی اولاد کو صرف اے ایپل، بی بیبی، سی کیٹ اور ڈی ڈاگ پڑھنا سکھایا، اگر اپنے بچوں کو صرف الف انار، بے بکری، تے تختی، ٹے ٹوپی پڑھنا سکھایا، اللہ کا قرآن نہیں سکھایا، مسجد مدرسے کا رستہ نہیں بتایا، علوم نبوت نہیں دیے، صرف پیسہ کمانے والی مشین بنا گئے، دولت اکٹھی کر کر کے حلال و حرام اپنے بچوں کے حوالے کر کے مر گئے، میں باوضو بیٹھا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یارو جس اولاد کو تم نے دین سے دور رکھا، دین نہیں سکھایا، سب کچھ دے کر چلے گئے، تمہارے مرنے کی دیر ہے، اس دنیا دار اور بے دین اولاد کی نظر میں تمہاری کل اوقات چاولوں کی 2 دیگوں سے زیادہ۔ پھر جملے دہراتا ہوں، غور سے سنو، میں باقی رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا، میں برادری کی بات نہیں کر رہا، سگی اولاد جو تمہارا خون ہے، اس اولاد کے لیے تم آج اللہ کو ناراض کر بیٹھے،
حلال و حرام کی تفریق مٹا کر تم اس بچے کا پیٹ حرام مال سے پال رہے ہو، دل پر لکھو حرام خور اولاد سے کبھی بھی نیکی کی توقع، کبھی بھی خیر اور بھلائی کی توقع، وہ حرام خور اولاد جس کی رگوں میں حرام مال گردش کر رہا ہے، وہ اولاد تمہیں اس دنیا میں بھی جوتے مارے گی، مرنے کے بعد بھی تمہاری ذلت اور رسوائی کا سبب اور ذریعہ بنے گی۔ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کا نور، دل کا سرور، بڑھاپے کی لاٹھی، جنت کی ٹکٹ، پلسرات کی سواری بنانا چاہتے ہو تو اپنی اولاد کی پرورش حلال مال سے کرو، ان کے پیٹوں کو حرام کے لقموں سے بچاؤ۔ رشوت، کرپشن، لوٹ مار، ظلم و زیادتی اور جبر کے مال سے اپنے بچوں کی تربیت کرو گے تو پھر بچے کبھی بھی ان بچوں سے خیر کی توقع مت کرنا۔ میں بات یہ کر رہا تھا جس اولاد کی خاطر تم آج سر دھڑ کی بازی لگا بیٹھے لیکن ان کو دین نہیں سکھایا، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری کل اوقات اس اولاد کی نظر میں چاولوں کی 2 دیگوں سے زیادہ۔ بولو بھائیو، ہم یہ منظر روزانہ صبح و شام دیکھتے ہیں، یہ مثالیں اپنی برادریوں میں فوتگیوں کے موقع پر دیکھتے ہیں۔ میں ایک مثال بھی عرض کرتا ہوں، یہ مثال بھی ہے، واقعہ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، نظریہ بھی ہے، سبق بھی ہے، عبرت بھی ہے۔ چونکہ وقت کم ہے میں اسی ایک مثال پہ اکتفا کروں گا، ذرا توجہ کیجئے گا۔ پنڈی میں میرا اپنا مدرسہ ہے، 700 طالب علم میرے مدرسے میں بحمداللہ پڑھتے ہیں۔ میں ایک دن مدرسے سے باہر نکلا کہیں جانے کے لیے، میرے محلے کا ایک نوجوان مجھے گلی میں ملا، مجھے کہنے لگا مولانا میرے دادا جان کا انتقال ہو گیا ہے، آپ میرے دادا جان کے لیے ختم پڑھوا دیں۔ آج ایک الزام علماء دیوبند کے ذمے لگایا جاتا ہے، ایک تہمت دھری جاتی ہے، میں کسی پر الزام دھرنے کا قائل نہیں ہوں لیکن اپنے اوپر لگنے والے الزام کی صفائی دینا وہ تو میرا حق بنتا ہے نا، میں اپنے اوپر لگنے والے الزام کی صفائی دوں، اس دھبے کو صاف کروں۔ کہا جاتا ہے جی دیوبند والوں کے بارے میں کہ جی مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یہ مردے کو اٹھاتے ہیں قبر کی مٹی کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں، کسی فاتحہ درود کے قائل نہیں ہیں، ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں۔ میاں والی والوں دل پر لکھو اور یہ بات سوچ ذہن میں بٹھا لو، اللہ کی قسم جتنا مردوں کے لیے ایصال ثواب کے ہم قائل ہیں کوئی مائی کا لال قائل، اونچی بولو سارے، جتنا ہم مانتے ہیں ایصال ثواب کوئی مائی کا لال نہیں مانتا۔ آؤ میں بتاؤں کس طرح ایصال ثواب مانتے ہیں، بقیہ لوگوں میں اور ہم میں فرق کیا ہے، ذرا عقیدے کی بات بھی سنیے گا۔ نوجوان کہنے لگا جی میرے دادا جی فوت ہو گئے، ایصال ثواب کروانا ہے، ختم پڑھوانا ہے۔ میں نے کہا ایصال ثواب بھی مانتے ہیں، ختم بھی مانتے ہیں، لیکن طریقہ کیا ہے؟ میں نے قاری صاحب کو بلایا اور بلا کر کہا جی اس نوجوان کے دادا جی فوت ہو گئے، 700 بچے ہیں، صبح سے لے کر شام تک سارا دن یہ بچے قرآن پڑھے، حافظ قرآن اوسطاً 20 منٹ میں ایک پارہ آرام سے پڑھ لیتا ہے، تو شام تک کم از کم 700 قرآن ختم ہوں گے نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا تم برادری میں ختم پڑھواتے ہو نا، جو دیگیں پکاتے ہو، سارا لمبا چوڑا خرچہ کرتے ہو، انویٹیشن اور دعوت بھیجتے ہو، منت سماجت کر کے ایک ایک رشتہ دار کو بلاتے ہو، وہ جو رشتہ دار آتے ہیں اتنا کچھ کھا پی کے، وہ جو قرآن پڑھتے ہیں زور لگا کے کتنا پڑھ لیتے ہیں؟ ایک، وہ بھی لولا لنگڑا پڑھتے ہیں، غلط سلط پڑھتے ہیں کہ اکثر کو پڑھنا آتا ہی نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے نبی نے فرمایا بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو بغیر تجوید کے پڑھتے ہیں، بغیر تلفظ کے پڑھتے ہیں، غلط سلط پڑھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پڑھنے پر ہمیں ثواب ملا ہوگا، ثواب نہیں ملتا، خدا کی لعنتیں سمیٹ کر جاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن قاری صاحب سے نہیں پڑھا، قرآن مدرسے میں نہیں پڑھا، قرآن محلے کی کسی بوڑھی اماں کے پاس پڑھا ہے، کسی ریٹائر بابا جی کے پاس پڑھا ہے، اس لیے بابا جی کو خود بھی نہیں آتا، خود بھی غلط پڑھتے تھے، اگلوں کو بھی غلط پڑھایا ہے۔ اللہ ہمیں محلے کی بوڑھی ماسیوں کے بجائے مستند اداروں میں قرآن ناظرہ پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دو سارے۔ خیر میں نے کہا برادری پہ زور لگا بھی لو، وہ ایک قرآن پڑھے گی، غلط سلط پڑھے گی، لاکھوں کا مال کھا کے ڈکار مار کے چلی جائے گی، اس کے مد مقابل مدرسے کا
کا بچہ پڑھے گا تم سے چاول بھی نہیں مانگتا، دیگ بھی نہیں مانگتا، پیسے بھی نہیں مانگتا، صحیح بھی پڑھے گا، تلفظ اور تجوید سے پڑھے گا، بول پڑھے گا، فائدہ ملے گا نہیں ملے گا؟ میں نے قاری صاحب کو بلا کر بولا، میں نے بولا آج سارا دن جتنا قرآن پڑھا جائے شام کو ان کے دادا جی کو ایزی لوڈ کروا دینا، ایصال ثواب کروا دینا، بس تم ہاتھ اٹھاؤ گے اور ثواب پہنچ جائے گا۔ ہاں جناب 700 قرآن معمولی چیز تو نہیں، ایک دن میں ثواب۔ میں نے کہا ہر روز آؤ، ہم ہر روز دعا کر دیں گے۔ وہ نوجوان مجھے کہنے لگا استاد جی یہ ثواب اج نہیں چاہیے، میں نے پرسوں چاہیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ ثواب مجھے آج نہیں چاہیے، کب چاہیے؟ بولو بھائیو۔ میں نے کہا بابا میں حیران ہو گیا، میں نے کہا دادا جی کب فوت ہوئے؟ کہتا آج۔ میں نے کہا ثواب کب بھیجنا ہے؟ کہتا پرسوں۔ میں نے کہا عجیب منطق ہے بابا، یا تو کیا دادا جی نے فوت بھی کب ہونا ہے؟ ابراہیل علیہ السلام آج آئے ہوں، کوئی کاشن دے کے چلے گئے ہوں، بھائی میں آؤں گا پرسوں تیاری کر رکھو، پھر تو سمجھ آتی ہے پرسوں کی۔ بابا دادا آج فوت ہوا، تو ثواب پرسوں بھیجنا چاہتا، آج کیوں نہیں؟ مجھے یہ عقدہ حل کرواؤ، یہ مسئلہ سمجھاؤ، آپ کا احسان ہوگا۔ میں مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر ایک بندے کے والد صاحب کو خدا نہ خواستہ پولیس والے کسی مقدمے میں پکڑ کے لے جائیں، تھانے میں جا کر لاک اپ میں بند کر دیں، بیٹے کو فون آئے آپ کے ابا جی گرفتار ہو گئے، تھانے میں بند ہیں، میاں والی والوں مجھے بتاؤ، سمجھدار، تابع دار، وفادار بچہ فوراً سے پہلے باپ کی ضمانت کی فکر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ چھڑانے کی کوشش کرے گا نہیں کرے گا؟ وہ دکان چھوڑے گا، دفتر چھوڑے گا، آرام چھوڑے گا کہ میرے ابا جی جلدی سے رہا ہو جائیں۔ لیکن ایک بچے کو فون آیا، آپ کے ابا جی پکڑے گئے، پولیس والوں نے بند کر دیا اندر، ابا جی کی رہائی کی فکر کرو۔ بیٹا آگے سے جواب دیتا ہے، کہتا ہے جی 3 دن تے ابا جی چھترول، 3 دن تو تھانے میں چھترول ہونے دو، اللہ نے چاہا تو پرسوں ضمانت کروائیں گے۔ میں فتویٰ نہیں لگاتا، آپ سے پوچھتا ہوں ایسے بچے کو باپ کو فرما بردار کہو گے؟ بولو سارے، تابع دار کہو گے؟ اس کا خدمت و فاشعار کہو گے؟ کبھی نہیں۔ آپ کہو گے بڑا نالائق ہے اور ظالم، پرسوں کا انتظار کیوں کر رہا ہے، آج ضمانت کی فکر کیوں نہیں کرتا؟ لیکن توجہ کرنا اس مثال کو ذہن میں رکھ کر، میں نے کہا بالفرض بیٹا باپ کی ضمانت کے لیے نہ بھی جائے، اس کی رہائی کا کوئی بندوبست نہ بھی کرے، کہو بھائی پاکستان کے تھانے اور قانون ہیں، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، بیٹا باپ کے لیے نہ بھی جائے، ابا جی تھانے کے اندر ہی اپنی ضمانت کا بندوبست ممکن ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان کے جو لولا لنگڑا قانون ہے، جیسے تھانے جو کلچر ہے وہ تو سب کو پتہ ہے، بیٹا نہ بھی جائے، باپ اندر بیٹھ کر ہی جگاڑ لگا کر بیٹے سے پہلے شاید گھر واپس پہنچ جائے۔ یہ دنیا کے تھانے ہیں۔ لیکن میرے پیاروں مجھے بتاؤ، جو مر گیا، شریعت کہتی ہے مرنے والے مسلمان کے بارے میں برا گمان مت کرو، گمان اچھا رکھو، لیکن خدا نہ خواستہ وہ مر گیا، کسی گناہ میں پکڑا گیا، تو بتائیے قبر بھی تھانے سے کم ہے؟ اللہ کی قسم تھانے سے بڑھ کر ہے۔ وہ تھانہ کسی ایس ایچ او کا نہیں، وہ تھانہ کس کا ہے؟ میرے رب کا۔ کسی کی بدماشی نہیں چل سکتی، کسی کی دھونس دھمکی نہیں چل سکتی، کسی کا ٹیلی فون کام نہیں آ سکتا، کسی کا منصب اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ وہ قبر میرے رب کا تھانہ ہے۔ اب بتاؤ کوئی مائی کا لال وہاں چھڑا سکتا ہے؟ شریعت کہتی ہے جب مرنے والا مر جاتا ہے شدت سے منتظر ہوتا ہے، پچھلے اس کے لیے کوئی ہدیہ بھیجیں، ریلیف کا سامان کریں، ایصال ثواب کریں۔ قبر والا شدت سے منتظر ہے، پچھلے اس کے لیے ہدیہ بھیجیں، لیکن پچھلے ایسے ظالم ہیں، یہ عدالت کے جج کی طرح اس کو تاریخ پر تاریخ دے رہے ہیں۔ عدالت